السلام علیکم۔ سروائیول سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جہنم سے فرار۔ اس کے مصنف ہیں ہنری ڈی بون۔ ڈیول آئلینڈ، شیطانی جزیرہ، دنیا کا ہیبت ناک ترین مقام ہے جہاں فرانس کے وہ مجرم سزا بھگتنے کے لیے بھیجے جاتے تھے جنہوں نے قتل کیے ہوں، بڑے بڑے ڈاکے مارے ہوں یا معصوم لڑکیوں کی عصمتوں کو تار تار کیا ہو۔ ایسے سبھی مجرموں کو جو فرانس کے سرکاری چھرے گلوٹن سے بچ جاتے تھے اس جزیرے میں نامعلوم مدت کے لیے قید کر دیا جاتا تھا۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے جو اپنی سخت جانی کے باعث یہ عذاب برسوں تک جھیلنے کے باوجود صحیح سلامت اپنے وطن تک پہنچ جاتے، ورنہ ان کی قبریں اس جزیرے میں بنتی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ بچپن میں کئی مرتبہ میں نے ڈیول آئلینڈ کے نام اور اس کے ڈراؤنے قصے مختلف لوگوں کی زبانی سنے تھے۔ لوگوں میں اس کے متعلق طرح طرح کی داستانیں مشہور تھیں جنہیں سن کر ہول آتا۔ ایک بار تو میں نے اس جزیرے کو خواب میں بھی دیکھا۔ ان دنوں مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک روز میں بھی مجرم بن کر اس جزیرے پر اس حال میں پہنچایا جاؤں گا کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، اور 10 سال کی بجائے مجھے اس شیطانی جزیرے پر 35 سال کاٹنے پڑیں گے۔ خدا مجھ پر رحم کرے۔ میں عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں آدمی ہر لمحے موت کی آرزو کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے اب بھی وہاں بھیجنے کی سفارش کرے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ 35 سال اور ان کا ایک ایک لمحہ میرے حافظے کی لوح پر اس طرح نقش ہو چکا ہے کہ اس کا محو ہونا ناممکن ہے۔ بعض اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اتنی مدت تک میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا جس میں ذہنی اذیتیں، فاقہ کشی اور کڑی جسمانی سزاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ میں نے اس جزیرے سے فرار ہونے کے لیے 22 مرتبہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، مگر ہر بار مجھے پکڑ لیا جاتا رہا۔ یہاں کے پہرے داروں نے مجھ پر مار پیٹ اور سختیوں کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ مجھے ایک بار گولی بھی مار دی گئی، لیکن زندگی ہی بے حیا تھی۔ میں ہر بار بال بال بچا، لیکن تمام وحشیانہ مظالم کے باوجود وہ میرے اندر آزادی کی بھڑکنے والی آگ کو سرد نہ کر سکے، بلکہ ان کی سختیاں جس طرح بڑھتی جاتی تھیں اسی قدر میرا یہ جذبہ آزادی بھڑکتا اور تیز ہوتا تھا۔ آخر ایک روز آیا کہ میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر کبھی وہ مجھے تلاش نہ کر سکے۔ ان اوراق میں آپ میری یہی دکھ بھری لیکن ڈرامائی داستان پڑھیں گے، اور یقین کیجئے کہ اس داستان کا ایک ایک حرف سچ ہے۔ ان دنوں ہم الجیریا میں رہتے تھے۔ میرے والد شراب کے بڑے تاجر تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب میں اپنی تعلیمی مصروفیات سے فارغ ہو جاؤں گا تو وہ کاروبار میرے سپرد کر دیں گے۔ میری عمر 17 سال کی تھی اور میں الجیریا کے ایک زرعی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ اس زمانے میں ایک عجیب اتفاق کے تحت میرا رجحان مجسمہ سازی اور مصوری کی طرف ہو گیا، جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا مٹی کے بعض نمونوں پر تجربے کر رہا تھا۔ خدا جانے کیا سوچی کہ میں نے گندی ہوئی چکنی مٹی سے انگڑائی لیتے ہوئے شیر کا ایک مجسمہ بنا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں مجسمہ سازی کا فن اختیار کر لوں تو اس میں بڑی ترقی کر سکتا ہوں۔ میرے والد اس ارادے پر خوش نہ تھے، لیکن میری ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ میں نے زرعی کالج کو خیر آباد کہا اور ایک آرٹ کالج میں داخلہ لیا۔ جلد ہی میرا یہ شوق جنون کی حدوں کو چھونے لگا۔ میں 18 گھنٹے تک لگاتار مجسمہ سازی میں مصروف رہتا۔ مٹی کے مجسمے بنانے کے بعد سنگ مرمر اور دوسرے پتھروں کی باری آئی۔ میرا ہاتھ ان پر خوب رواں ہو گیا۔ جب میرا دایاں بازو بھاری ہتھوڑا چلاتے چلاتے شل ہو جاتا تو میں بائیں ہاتھ میں ہتھوڑا سنبھال لیتا۔ 2 سال تک میں نے یہ فن سیکھا اور نہ صرف اس کی تمام اصناف پر عبور حاصل کیا، بلکہ میرے دونوں بازو بھی بے حد مضبوط اور قوی ہو گئے۔
اب میرا بایاں بازو بھی اتنا ہی طاقتور تھا جتنا دایاں بازو۔ تیسرے سال جب امتحان لیا گیا تو 220 طالب علموں کی جماعت میں دوم آیا اور حکومت کی طرف سے 2 سال کے لیے پیرس میں تعلیم حاصل کرنے کا وظیفہ بھی منظور ہو گیا۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ بعض قانونی وجوہ کے باعث، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، میں پیرس نہیں جا سکتا، تو میں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ مجھے اپنی محنت پر پانی پھرتا نظر آنے لگا۔ میں نے پیرس کا پاسپورٹ حاصل کرنے کی بڑی تگ و دو کی مگر ناکام رہا۔ اس دوران میں ایک فرانسیسی فوجی افسر نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر میں فرینچ فارن لیجن میں 4 سال تک ملازمت کروں تو پھر مجھے پیرس کا پاسپورٹ آسانی سے مل جائے گا۔ 4 سال کی مدت بہت تھی، لیکن اپنی مہم پسند طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے فرینچ فارن لیجن میں ملازمت کی درخواست بھیج دی اور فوراً مجھے لے لیا گیا اور شمالی افریقہ میں بھیج دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قدرت آنے والے مصائب و حادثات کے لیے مجھے اسی طرح تیار کر رہی تھی۔ میری صحت چونکہ بہت اچھی تھی، بازو قوی تھے، اس لیے مجھے لائٹ ہیوی ویٹ چیمپئن ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ دوسری طرف فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے مٹی کے چھوٹے چھوٹے مجسمے بناتا اور ان کو تحفے کے طور پر پیش کر دیتا۔ ان خوبیوں نے مجھے لیجن میں کافی ہر دل عزیز بنا دیا۔ دن اچھے خاصے بسر ہو رہے تھے، کھانے پینے کی چیزیں عمدہ اور باافراد ملتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ 4 سال چٹکی بجاتے گزر جائیں گے، پھر میں پیرس جا کر مجسمہ سازی کے فن کی تکمیل کر لوں گا۔ لیکن قدرت میرے ان ارادوں پر مسکرا رہی تھی۔ سن 1909 کے موسم بہار کا ذکر ہے۔ ان دنوں شہر میخاریہ کے قلعے کی فصیل کے بیرونی جانب ہماری لیجن کا قیام تھا۔ شام کے وقت یار لوگوں نے مجھے اور سارجنٹ ٹیکورتھ کو باکسنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ سارجنٹ ٹیکورتھ بھی میری طرح لمبا تھڑنگا اور بے حد مضبوط آدمی تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ میری ہر دل عزیزی سے حسد کرتا ہے۔ میں چونکہ ایک معمولی سپاہی تھا، اس لیے مجھے خواہ مخواہ اس کا رعب جھیلنا پڑتا تھا۔ دراصل لیجن میں میرے آنے سے پیشتر سارجنٹ ٹیکورتھ ہی سب سے بڑا چیمپئن سمجھا جاتا تھا، مگر 2-1 مقابلوں میں مجھ سے شکست کھا گیا تو اس کی ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ اب وہ مجھ سے بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ہر چند اس مقابلے سے انکار کیا، مگر دوستوں نے بڑی ضد کی اور کہا کہ اگر آج تم نے سارجنٹ سے 2 ہاتھ نہ کیے تو ہم شرط ہار جائیں گے۔ قصہ مختصر، مجھے راضی ہونا پڑا۔ البتہ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارجنٹ سے خواہ مخواہ کی ضد یا بحث اچھی نہیں، میں اس سے ہار ہی مان لوں تو اچھا ہے۔ لیکن جب ہم رنگ میں داخل ہوئے تو سارجنٹ نے باکسنگ کے اصولوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھ پر بے دریغ گھونسوں کی بارش کر دی۔ رنگ کے اندر چھوٹے بڑے عہدے کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ میں چاہتا تو اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتا تھا، مگر میں نے کوئی جوابی حملہ نہ کیا۔ سارجنٹ سمجھا کہ شاید میں ڈر گیا ہوں۔ اس نے میری ناک پر ایسا گھونسا مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ میں نے اسے ان وحشیانہ حملوں سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھ سے پورا انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ اس کا بس چلتا تو مجھے مار ہی ڈالتا۔ مجبوراً میں نے بھی ہاتھ دکھائے اور جلد ہی بے ہوش سارجنٹ ٹیکورتھ کو چند نوجوان ڈنڈا ڈولی کی صورت میں رنگ سے باہر لے گئے۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے اپنی وردی پہنی اور اس ناخوشگوار حادثے کی کوفت مٹانے کے لیے میخاریہ کے سب سے شاندار کیفے کی طرف چل دیا۔ راستے میں میخاریہ کی سب سے حسین اور پیشہ ور لڑکی کوریٹا سے میری ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں کیفے میں بیٹھے شراب پیتے اور خوش گپیاں کرتے رہے۔ یکا یک میرے کان میں کسی غیبی آواز نے کہا، اس لڑکی کو جی بھر کر دیکھ لو، ممکن ہے تمہیں اس کے بعد برسوں تک عورت کی شکل دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ میں ابھی دل کی اس آواز پر غور کر ہی رہا تھا کہ دفتن سارجنٹ ٹیکورتھ اپنے سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ فوجی وردی پہنے کیفے میں داخل ہوا۔ اس نے خوب پی رکھی تھی، قدم کہیں رکھتا تھا، پڑتا کہیں تھا۔ اس نے پہلے مجھے نہیں دیکھا بلکہ کوریٹا پر للچائی ہوئی نظریں جما دی۔ پھر جھومتا ہوا جب وہ میز کے قریب آیا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی سرخ ہو رہا تھا غصے سے اور تپ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، یہاں سے بھاگ جاؤ۔
چونکہ ہم دونوں وردیاں پہنے ہوئے تھے اس لیے سارجنٹ کا حکم ماننا میرا فرض تھا۔ میں نے بے چون و چرا کرسی چھوڑ دی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کوریٹا پر ہاتھ ڈال دیا اور بدتمیزی کا اعلانیہ مظاہرہ کرنے لگا۔ کوریٹا اس موذی کی دست درازی سے بچنے کے لیے چیخنے چلانے لگی۔ اس نے سارجنٹ کے منہ پر تھوکا اور کہا، دور رہو ناپاک کتے۔ سارجنٹ تیکوریت کے سر پر قضا کھیل رہی تھی، وہ بھلا کہاں مانتا۔ اس نے کوریٹا کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی اور جب وہ نہ مانی تو اس نے شراب سے بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور کوریٹا کے منہ پر دے مارا۔ خون کی ایک پتلی سی دھار کوریٹا کی پیشانی سے نکلی اور اس کے کپڑوں کو تر کر گئی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر ایک ثانیے کے اندر میں نے جھپٹ کر سارجنٹ کا گلا دبا دیا اور اس وقت تک گرفت کمزور نہ کی جب تک اس کا دم نہ نکل گیا۔ قصہ مختصر، مجھے موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ میرا کورٹ مارشل ہوا، شہادتیں میرے حق میں تھیں اور خود میں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ میری نیت سارجنٹ کو قتل کرنے کی نہیں تھی۔ ان شہادتوں کے پیش نظر فوجی عدالت نے کم از کم یہ سزا تجویز کی کہ مجھے 10 سال کے لیے ڈیول آئیلینڈ بھیج دیا جائے۔ سب سے پہلے الجیرس کے خوفناک قید خانے میسن کیری سے میرا سابقہ پڑا۔ مجھے اس قید خانے میں اس وقت تک رہنا تھا جب تک ڈیول آئیلینڈ جانے والی لالوری واپس نہیں آ جاتا۔ اس قید خانے میں ہر ہفتے فرانسیسی نوآبادیوں سے ان قیدیوں کی کھیپ لائی جاتی جنہیں قسمت نے سرکاری چھرے سے بچا دیا تھا۔ یہ سب کے سب قیدی خطرناک ترین تھے اور ان کے لیے ڈیول آئیلینڈ سے زیادہ مناسب جگہ دنیا بھر میں کہیں اور نہ تھی۔ ان میں سے اکثر ایسے مجرم تھے جن کا کام ہی بے گناہ لوگوں کو معمولی بات پر قتل کرنا تھا۔ میری ملاقات یہاں انڈو چائنا سے لائے گئے ایک آدم خور قاتل سے ہوئی جس نے بھوکا ہونے کے باعث ایک کم سن بچے کو ہلاک کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ قید خانے کے محافظوں نے مجھے علیحدہ کوٹری میں بند کیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خطرناک ترین مجرم کے ساتھ طاقتور ترین آدمی بھی سمجھتے تھے جو ایک ہی مرتبہ ہٹے کٹے سارجنٹ کا گلا دبا کر ہلاک کر دینے پر قادر تھا۔ میسن کیری کے قید خانے میں ایک روز میرا باپ مجھ سے ملنے آیا۔ اگرچہ مجرموں سے ملنے کی اجازت کسی کو نہ تھی، لیکن اس نے محافظوں کو رشوت وغیرہ دے کر چند منٹ کے لیے اجازت حاصل کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے سارجنٹ تیکوریت کو دانستہ ہلاک نہیں کیا، تاہم اسے صدمہ تھا کہ وہ ایک ایسے قاتل بیٹے کا باپ ہے جسے ڈیول آئیلینڈ میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس نے جو الفاظ کہے وہ برس ہا برس تک میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ بدبخت، تو نے ہمارے خاندان کے نام کو بٹا لگا دیا ہے، کاش تو پیدا ہوتی مر جاتا۔ آخر 2 ماہ کے شدید انتظار اور بے شمار ذہنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد جہاز لالوری قیدیوں کو ڈیول آئیلینڈ لے جانے کے لیے آیا۔ اس دوران میں 400 خطرناک قیدی جمع ہو چکے تھے۔ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جہاز کے پنجروں میں بند کر دیا گیا۔ جہاز کافی بڑا تھا اور اس میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں کے 15 بڑے پنجرے قیدیوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ سفر کے دوران میں کسی قیدی کو ان پنجروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ہر پنجرے کے باہر قوی ہیکل مسلح محافظ دن رات پہرا دیتے۔ لالوری کا وہ سفر میں ساری زندگی نہ بھول سکوں گا۔ یہ ایک ایسا عذاب تھا جو انسان کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ کھانے کے لیے صرف ابلے ہوئے چاول دیے جاتے جن سے بدبو کے بھبکے اٹھتے تھے۔ 1 ماہ تک جہاز چلتا رہا اور روزانہ 1-2 قیدی زندگی کی قید سے آزاد ہوتے رہے۔ ان کی لاشیں فوراً سمندر میں پھینک دی جاتی تھیں، جہاں جہاز کے ساتھ ساتھ تیرتی ہوئی سینکڑوں شارک مچھلیاں انہیں آن واحد میں چٹ کر جاتی۔ قیدیوں کو مرعوب کرنے کے لیے جہاز والوں نے ایک ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ اس کے تصور ہی سے روح فنا ہوتی تھی۔ ہر پنجرے کے اوپر ایک موٹا سا لوہے کا کھلا پائپ لگا ہوا تھا جس میں سے بدن کو جھلسا دینے والی بھاپ نکلتی تھی۔
ایک بار چند قیدی آپس میں لڑ پڑے، محافظوں نے انہیں روکنا چاہا لیکن لڑائی اور تیز ہو گئی۔ مجبور ہو کر انہوں نے پائپ میں سے بھاپ چھوڑ دی۔ خدا کی پناہ، بد نصیب قیدیوں کی وہ فلک شکاف چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ چند سیکنڈ بعد ہی وہ سب کے سب ایک دوسرے کے اوپر بے ہوش پڑے تھے۔ پھر کئی روز تک ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی۔ بعد ازاں ڈیول آئلینڈ پہنچ کر ان میں سے ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ بھاپ جو ہی میرے جسم پر لگی، یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ہے۔ جہاز کے محافظ خود کہتے تھے کہ اگر اس بھاپ کو آدھے گھنٹے تک کھلا رکھا جائے تو یہ سب لوگ اس طرح ابل جائیں جس طرح کھولتے پانی میں انڈے ابالے جاتے ہیں۔ ایک ماہ بعد یہ ہولناک سفر ختم ہوا۔ ایک روز ہمارے پنجرے کا دروازہ کھولا گیا اور قیدیوں کو باہر آنے کا حکم ملا۔ اس تمام عرصے میں ہم میں سے کسی نے سورج کو نہ دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ صرف 60 قیدی ڈیول آئلینڈ کے قید خانے کائنی میں بھیجے جائیں گے۔ باقی کہاں جائیں گے یہ ہمیں اس وقت پتہ نہ چلا۔ جو ہی ہم جہاز کے عرصے پر آئے، سورج کی تیز دھوپ میں قیدیوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاؤں گا۔ سورج کی کرنیں سوئیوں کی مانند آنکھوں میں کھبی جاتی تھی۔ 1 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی۔ اس کے بعد کچھ دکھائی دینے لگا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، کائنی کے مقام پر صرف 60 قیدیوں کو اتارا گیا۔ کائنی فرینچ گیانا کا ایک ساحلی جزیرہ ہے جو ڈیول آئلینڈ میں شامل ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دوسرے تمام جیل خانوں کی نسبت یہاں قیدیوں کے ساتھ زیادہ برا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ میرا نمبر 37,406 تھا۔ دیر تک میں اپنے سے پہلے یہاں آنے والے ہزاروں قیدیوں کے بارے میں سوچتا رہا کہ ان بد نصیبوں پر نہ جانے کیا کیا بیتا ہوگا، اور اب میرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے ڈیول آئلینڈ کو نپولین شاہ فرانس نے سیاسی قیدیوں کی نظر بندی کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ اپنے مخالفوں اور سیاسی حریفوں کو جان سے مارنے کی بجائے ڈیول آئلینڈ بھجوا دیا کرتا تھا۔ ان سیاسی حریفوں کو پھر کبھی اپنے وطن پہنچنا نصیب نہ ہوتا، کیونکہ یہ جزائر فرانس سے ہزارہ میل دور ہیں اور عرصہ دراز سے فرانس نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے۔ جس زمانے میں یہاں پہنچا، ان دنوں بھی بے شمار سیاسی قیدی یہاں نظر بند تھے، لیکن اخلاقی قیدیوں کے برعکس ان کو کافی مراعات حاصل تھیں۔ اچھی غذا ملتی تھی، ان کی مصروفیت کے سامان بہم پہنچائے گئے تھے، اور دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہر وقت حاضر رہتی تھی۔ کائنی کے علاوہ ڈیول آئلینڈ میں رائل اور سینٹ جوزف کے مقامات پر بھی قیدیوں کو بھیجا جاتا تھا، جہاں ان کے مختلف کیمپ بنائے گئے تھے۔ ان کے نام ہی ایسے تھے کہ سن کر بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ مجھے 10 سال کی سزا ہوئی تھی، اس لیے مجھے دوسرے درجے کا قیدی سمجھا گیا۔ اس طرح کائنی پر اتارے جانے والے بقیہ 59 قیدی بھی دوسرے درجے کے تھے، لیکن ان کے علاوہ باقی سب کو تیسرے درجے کے خطرناک ترین مجرم قرار دے کر رائل کے مقام پر بھیج دیا گیا۔ رائل کے قید خانے میں مشہور زمانہ قاتلوں اور ڈاکوؤں کو رکھا جاتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد بھی ان میں سے کوئی مجرم ہنگامہ کرتا یا فرار ہونے کی کوشش کرتا تو اسے سینٹ جوزف کے مقام پر منتقل کر دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس مقام پر آنے کے بعد بہت کم قیدی تھے جو زندہ بچ کر رائل کے قید خانے میں واپس آ سکتے۔ یہاں ایسی سختیاں کی جاتی تھیں کہ بڑے سے بڑا بدماش چیں بول جاتا۔ کائنی میں آنے کے چند روز کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان جیل خانوں کے علاوہ بھی اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں چیدہ مجرم بھیجے جاتے ہیں۔ مثلاً مورن کا کیمپ، جسے وہاں موت کا کیمپ کہا جاتا تھا۔ یہ کیمپ جزیرے کے بہت ہی خطرناک مقام پر بنایا گیا تھا، جس کے ایک جانب ہزارہ فٹ گہری دلدل تھی اور دوسری جانب جنگل میں قسم قسم کے زہریلے سانپوں اور حشرات الارض کی حکومت تھی۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے مچھروں کی بستیاں بھی یہاں آباد تھیں جو انسانی خون چوس چوس کر پروان چڑھتے تھے اور ملیریا بخار پھیلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جو قیدی اس بخار میں مبتلا ہو جاتا، اس کا زندہ بچنا محال تھا، کیونکہ علاج معالجے کی سہولتیں صرف محافظوں اور پہرے داروں کو میسر تھیں۔
اسی طرح ایک اور کیمپ تھا جسے معجزوں کا کیمپ کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ اتنی بھیانک اور تکلیف دہ تھی کہ وہاں سے زندہ واپس آنے کو ایک معجزہ ہی خیال کیا جاتا۔ ایسے تمام مجرموں کو جو حادثوں اور مار پیٹ کے باعث اندھے، لنگڑے، کوڑی اور اپاہج ہو جائیں، اسی کیمپ میں بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ چند ہی روز میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے تھے۔ اسی طرح ان قیدیوں کو بھی جو تپ دق، دمے یا بواسیر جیسے لاعلاج امراض میں مبتلا ہو جاتے، مرنے کے لیے یہیں دھکیل دیا جاتا۔ رات کو جب میں اپنی کال کوٹری میں زمین پر بچھے ہوئے ایک کمبل پر سونے کے لیے لیٹتا تو ان تمام کیمپوں کی تصاویر میری آنکھوں کے آگے رقص کرنے لگتی۔ میں سوچتا، کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی ہم جنسوں پر ایسے مظالم روا رکھے جو اس کی قوت برداشت سے باہر ہوں؟ انسانیت کی اس سے بڑی توہین و تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی کبھی میں ثمر پر خدا کا شکر ادا کرتا کہ میں دوسرے درجے کا قیدی ہوں، ورنہ میرا بھی ایسا ہی حشر ہوتا۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ میری یہ خوش فہمی جلد ہی دور ہو جائے گی، اور عنقریب وقت آنے والا ہے کہ باری باری ان تمام جہنم زار کیمپوں سے مجھے گزرنا پڑے گا۔ کائنی میں آنے کے دوسری روز انچارج نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، تمہارے متعلق کمانڈر کی رپورٹ یہ ہے کہ تم ایک اچھے آدمی ہو۔ اگرچہ تم نے ایک فوجی افسر کو قتل کیا ہے، لیکن رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ واردات اتفاقیہ ہوئی ہے، تمہاری نیت اسے قتل کرنے کی نہ تھی۔ اب میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر اس دوران تمہارا رویہ اچھا رہا تو میں بھی تمہاری اچھی سفارش کروں گا، لیکن اگر تم نے قواعد کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ میں نے تمہارے لیے ہلکا سا کام تجویز کیا ہے، تم پبلک ورکس کے لیے کام کرو گے۔ پبلک ورکس یہ تھا کہ کھجور کی بنی ہوئی ایک موٹی سی جھاڑو میرے ہاتھ میں تھما دی گئی اور حکم دیا گیا کہ کائنی کی اس سڑک کو صاف کیا کرو جو بندرگاہ تک جاتی ہے۔ اس سڑک پر گھوڑا گاڑیوں اور مویشیوں کی آمد و رفت کے باعث جگہ جگہ لید بکھری ہوئی تھی اور مجھے اس لید کو صاف کرنا تھا۔ یہی خدمت میرے چند اور ساتھی قیدیوں کو بھی سونپی گئی اور ہم جھاڑوؤں سمیت 4 محافظوں کی معیت میں کائنی کی اس بڑی سڑک پر نکل آئے۔ ہمیں اس سڑک پر چھوڑ کر محافظ دوسری جانب چلے گئے۔ ہم جلد جلد جھاڑو دینے لگے۔ چند منٹ بعد میں اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر دور نکل آیا، یہاں تک کہ سمندر کا گہرا سیاہ پانی جس میں شارک مچھلیاں اچھل رہی تھیں مجھے دکھائی دینے لگا۔ فرار ہونے کا کوئی راستہ نہ تھا، آگے سمندر تھا اور عقب میں گھنا جنگل، جہاں قدم قدم پر دلدلی قطعے انسانوں کو نگل لینے کے منتظر تھے۔ اس روز میرے کام کی نگرانی کسی نے نہ کی۔ میں ایک سیاح کی حیثیت میں سارے کائنی کا معائنہ کرتا رہا۔ بلا شبہ اس بھیانک مقام کو قدرت نے حسن و جمال کا لازوال خزانہ بخشا تھا۔ مغرب میں اونچی اونچی سرسبز پہاڑیاں دعوت نظارہ دے رہی تھیں۔ ایک جانب کھجوروں کا جھنڈ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، یہاں سے سمندر کا نظارہ بھی بڑا دلکش تھا۔ کائنی کا قصبہ کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں صرف چند ہی گلیاں لمبی لمبی تھیں جن کے دو طرفہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بعض درختوں کی بلندی 80 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ مجرموں کی بستی تھی، یہ لوگ سال ہر سال سے یہیں رہتے آئے تھے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو یہاں 30 سال سے موجود تھے۔ ان کے چہروں پر گھنی داڑھیاں تھیں اور محنت مشقت کے باعث جسم مضبوط تھے۔ اگرچہ وہ اپنی اپنی سزا کی مدت پوری کر چکے تھے، مگر کائنی سے جانے کی اجازت نہ تھی، ان کی نگرانی نہ کی جاتی تھی۔ البتہ جو کام وہ کرتے تھے حکومت کی جانب سے اس کا معاوضہ انہیں ادا کیا جاتا تھا۔ اس معاوضے سے وہ اپنا پیٹ پالتے اور چھوٹی چھوٹی کوٹھریوں میں رہتے تھے۔ وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو انہیں فوراً دوسرے کیمپوں میں بھیج دیا جائے گا۔ اکثر لوگ جنگل میں لکڑی چیرنے، درخت کاٹنے، پتھر کوٹنے، شہد جمع کرنے اور اسی طرح کے مختلف کام کاج کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اپنے نگرانوں، محافظوں اور پہرے داروں کی خدمت گزاری بھی کرتے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ ان لوگوں کو خوش رکھیں۔ ان مجرموں کو آزاد قیدی کہا جاتا تھا۔
میری ڈیوٹی کے اوقات مقامی وقت کے مطابق صبح 9 سے شام 4 بجے تک تھے اور کام وہی خاکروب کا۔ اس دوران میں سڑک پر جھاڑو تو آدھے گھنٹے ہی دیتا تھا، بقیہ وقت آوارہ گردی میں صرف ہوتا تھا۔ مجھ سے کبھی کسی پہرے دار یا افسر نے پوچھ گچھ یا ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی۔ اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا تھا۔ شام کو ڈیوٹی سے واپس آ کر انچارج کے پاس کام کی رپورٹ دینا لازمی تھا۔ اس کے بعد ہمیں معاوضے کے طور پر ایک بڑا گلاس شراب کا اور تمباکو سے بھری ہوئی تھیلی عطا کی جاتی۔ شام کو 5 بجے ہمیں اپنی اپنی کوٹھریوں میں چلے جانے اور باہر نہ نکلنے کی سختی سے ہدایت تھی۔ اس جزیرے پر تمباکو دنیا کی وہ نعمت غیر مترقبہ تھی جو چیدہ چیدہ قیدیوں ہی کو عطا کی جاتی تھی۔ میں نے اس عطیے سے خوب فائدہ اٹھایا۔ تمباکو پینے کا عادی نہ تھا، اس لیے اس کو سگریٹوں کی شکل میں تبدیل کر کے دوسرے قیدیوں کے ہاتھ کیلوں، چاول اور شوربے کے عوض فروخت کر دیتا۔ گوشت یہاں انکا تھا، باہر سے بہت کم مقدار میں لایا جاتا۔ چند خوش نصیب قیدیوں کو، جن سے افسر اور گارڈ خوش تھے، ہفتے میں 1-2 بار گوشت کی زیارت ہو جاتی۔ یہ قیدی اس گوشت کو تمباکو کے عوض بیچ دیتے۔ 1 اونس تمباکو کے بدلے گوشت کا ایک بڑا سا ابلا ہوا ٹکڑا مل جاتا اور ہم اسی کو منو سلوا سمجھ کر ندیدوں کی طرح کئی روز چکھتے۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرے کام سے سبھی مطمئن تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ پہرے داروں کو رشوت دے کر راضی کر لیا۔ وہ مجھ پر اب اس حد تک اعتماد کرنے لگے کہ مجھے بندرگاہ پر بھی کام کرنے کی اجازت مل گئی۔ بندرگاہ پر کبھی کبھار اس راہ سے گزرنے والے دوسرے ملکوں کے مسافر جہاز ٹھہرا کرتے۔ میں نے سوچا اگر مجھے کوئی کشتی مل جائے تو میں جزیرے سے پھل وغیرہ لا کر ان مسافروں کے ہاتھ معقول قیمت پر فروخت کر سکتا ہوں۔ میں نے چند پہرے داروں سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ کشتی اس شرط پر مہیا کی جا سکتی ہے کہ آمدنی کے 3 حصے انہیں دوں اور 1 حصہ اپنے پاس رکھوں۔ میں نے خاکروب کے پیشے سے نجات حاصل کرنے کے لیے فوراً یہ شرط مان لی۔ اگلی روز مجھے انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی مہیا کر دی اور میں کیلے، کھجوریں اور دوسرے جنگلی پھل لاد کر بندرگاہ پر رکے ہوئے جہازوں کی طرف چل پڑا۔ یہ پھل مسافروں نے خوشی خوشی خریدے اور نہ صرف قیمت ادا کی بلکہ مجھے ٹپ کے طور پر بھی خاصے پیسے مل گئے۔ 6 ماہ تک میں یہ تجارت کرتا رہا، اگرچہ آمدنی کا بڑا حصہ پہرے داروں کی نظر ہو جاتا تھا، مگر میں نے بھی چپکے خاصی معقول رقم پس انداز کر لی۔ اس کے علاوہ پہرے داروں اور محافظوں سے بھی گاڑی چھننے لگی۔ میں نے فرصت کے اوقات میں ان کے مجسمے بھی بنائے۔ وہ مجھ سے بڑے خوش تھے اور کہتے تھے کہ ڈیول آئلینڈ کی تاریخ میں مجھ جیسا شریف بدمعاش اس سے پہلے نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے افسانے بالا کی لا علمی میں ایسی رعایتیں دے رکھی تھیں جو دوسرے قیدیوں کو نصیب نہ تھیں۔ مثلاً مجھے ایک علیحدہ کوٹھری ملی ہوئی تھی، جبکہ دوسری کوٹھریوں میں بیک وقت 10 قیدی رہتے تھے۔ رات کو انہیں ایک مقررہ وقت تک بتی جلانے کی اجازت تھی، مگر میں ساری رات بتی جلا سکتا تھا۔ انہوں نے مجھے کتابیں اور رسالے بھی پڑھنے کے لیے بہم پہنچائے۔ ان تمام رعایتوں کے باوجود اگر میں فرار ہونے کی کوشش کرتا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس ہولناک سزا کا مستحق ٹھہرتا، لیکن میں تقدیر کے لکھے کو کس طرح ٹال سکتا تھا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بندرگاہ پر کام کرتے ہوئے ایک وزنی شہتیر میرے بائیں ہاتھ پر آن پڑا۔ ہڈی تو نہیں ٹوٹی، البتہ انگوٹھا کچلا گیا۔ مجھے فوراً مقامی ہسپتال میں لے جایا گیا، جہاں زندگی سے بیزار صرف ایک ہی ڈاکٹر قیدیوں کے معمولی علاج معالجے پر مقرر تھا۔ اس نے انگوٹھے کی مرہم پٹی کی اور مجھے ہدایت کی کہ چند روز تک اس ہاتھ کو آرام دوں۔ باتوں باتوں میں جب میں نے اسے بتایا کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں تو وہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں آج ہی تمہاری سفارش کروں گا کہ تمہیں ہسپتال کے اندر عدلی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہاں پہلے سے ہی 3 پڑھے لکھے قیدی کام کر رہے ہیں، لیکن کام زیادہ ہے، اب تم بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ گے۔ چند روز بعد اوپر سے حکم آیا کہ مجھے نئے کام پر لگا دیا جائے۔ ہسپتال کی بجائے مجھے اس شعبے میں بھیجا گیا جہاں مجرموں کی انگلیوں کے نشانات کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہسپتال کی عمارت کے ساتھ ہی واقع تھا۔ یہاں وہی 3 قیدی اس ریکارڈ کی دیکھ بھال پر مقرر تھے۔
انہوں نے انگلیوں کے نشانات کا تمام ریکارڈ میرے حوالے کیا کہ اسے ترتیب دو۔ یہاں اصول یہ تھا کہ ہر قیدی کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے نشانات کی 3 نقلیں تیار کی جاتی تھیں، ایک نقل رائل کے ہیڈ کوارٹر میں، دوسری نقل کائنی میں اور تیسری نقل قیدی کے ساتھ ساتھ جہاں اسے منتقل کیا جاتا وہیں بھیجی جاتی۔ جب کوئی قیدی مر جاتا تو اس کی انگلیوں کے نشانات کی تمام نقلیں مردہ فائل میں جمع کر دی جاتیں اور اس کا نمبر شمار آنے والے نئے قیدی کو دے دیا جاتا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں نے مردہ فائل کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ اس کے بعد زندہ فائل کی باری آئی۔ ان نشانات کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اتفاق دیکھیے کہ سب سے پہلے جس شخص کی انگلیوں کے نشانات میرے سامنے آئے وہ میں خود تھا۔ چند ثانیے تک میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان نشانوں کو تکتا رہا۔ دہشت کی ایک نامعلوم سی لہر میرے تن بدن میں دوڑنے لگی۔ سب سے اوپر میرا نام اور نمبر درج تھا اور پھر نشانات کے نیچے سرخ روشنائی سے جلی حروف میں صرف ایک لفظ لکھا تھا جسے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا: قاتل۔ اف، کتنا بھیانک لفظ تھا! دفتن ایک خیال بجلی کی مانند میرے ذہن کے افق پر نمودار ہوا۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، میں وہاں تنہا تھا۔ فوراً ہی میں نے اس انوکھے خیال کو عملی جامہ پہنا دیا۔ میں نے ایک مردہ قیدی کے نمبروں سے اپنا نمبر تبدیل کر دیا، اپنی انگلیوں کے نشانات کی 3 نقلیں مردہ فائل میں جمع کر دیں اور اس مرے ہوئے قیدی کے نشانات زندہ فائل میں اپنے نام کے ساتھ چسپاں کر دیے۔ یہ کام میں نے اس پھرتی سے سر انجام دیا کہ کئی روز مجھے خود بھی حیرت ہوتی رہی کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت تھی جس نے مجھے نہ صرف یہ بے مثال تدبیر سمجھائی بلکہ اس کا بہترین موقع بھی فراہم کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے مارکا سر کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کوئی قیدی ڈیول آئلینڈ سے فرار ہو کر جارج ٹاؤن، ٹرینیڈیڈ یا ہوانا چلا جائے تو وہ پھر بھی انگلیوں کے انہی نشانات کے ذریعے شناخت کر کے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں یہاں سے بھاگ نکلوں تو یہ ظالم مجھے دوبارہ کبھی نہیں پا سکیں گے، لیکن جیسا کہ بعد میں رونما ہونے والے واقعات نے بتایا، یہ محض میری خوش فہمی تھی۔ ڈیول آئلینڈ والے شیطان اتنی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھے کہ صرف انگلیوں کے نشانات ہی کے محتاج ہوتے، وہ تو ہر قیدی کے جسم پر ایک ایسی مہر لگاتے تھے جو داغ کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جرم کی گواہی دینے کے لیے تیار رہتی تھی۔ پہرے داروں اور محافظوں کو میری یہ نئی ڈیوٹی پسند نہ تھی کیونکہ ان کی آمدنی کے بیرونی ذرائع رک گئے تھے۔ میرا انگوٹھا ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے پھر مجھے وہاں سے تبدیل کروایا اور وہی جھاڑو ہاتھ میں تھما دی، لیکن اب یہ کام محض افسروں کو دکھانے کے لیے تھا۔ میں اپنی کشتی لے کر حسب معمول بندرگاہ پر پھل بیچنے کا دھندا کرنے لگا۔ ایک روز جو شامت آئی تو میں پہرے داروں سے ملے بغیر ہی بندرگاہ پر چلا گیا۔ اس روز مجھے معلوم نہ تھا کہ کائنی کی جیل کا مینیجر بھی اپنی بیوی کو لینے کے لیے بندرگاہ پر پہنچا ہوا ہے۔ اس کی بیوی اس جہاز سے آ رہی تھی جو مہینے میں 1 مرتبہ فرانس سے ڈاک لے کر آتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مینیجر مجھ سے پہلے بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے۔ میں اپنی دھن میں مست کشتی چلاتا ہوا جہاز کے قریب جا پہنچا، جس کے عرصے پر بہت سی عورتیں اور مرد کھڑے بندرگاہ کا نظارہ کر رہے تھے۔ دفتن اوپر سے اترتی ہوئی ایک عورت کا قدم سیڑھیوں پر سے لڑکھڑایا اور وہ دھڑام سے سمندر میں گر پڑی۔ تماشائیوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ عورت میری کشتی کے بالکل سامنے گری۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر انسانی ہمدردی سے مجبور ہو کر اسے بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ میں چونکہ تیرنا جانتا تھا اس لیے عورت کو بچانے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ وہ فرط خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے گھسیٹ کر اپنی کشتی تک لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ بندرگاہ پر موجود بہت سے لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور انہی میں کائنی کے جیل خانے کا مینیجر بھی تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ جس عورت کو میں نے غرق ہونے سے بچایا وہ اسی بدبخت کی بیوی تھی۔ جب میں اس عورت کو لے کر ساحل پر پہنچا تو پہلی بار مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میرا قیدیوں جیسا لباس پانی میں شرابور ہو چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہاں کھڑے ہوئے سبھی لوگوں نے مجھے پہچان لیا ہوگا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ میں نے ایک عورت کی جان بچائی ہے، اس لیے مجھ سے باز پرس نہ ہوگی، لیکن یہ میرا خام خیال تھا۔
مینیجر نے اپنی بیوی کو ہسپتال پہنچانے کے بعد خشمگین نگاہوں سے مجھے گھورا اور کوئی لفظ کہے بغیر 2 محافظوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ قصہ مختصر، مجھے اس جرم میں کہ میں بندرگاہ پر کھلے سمندر میں کشتی چلا رہا تھا، 3 درجے کا مجرم قرار دے کر رویل بھیج دینے کا حکم صادر ہوا، جہاں مجھے پہلے 1 ماہ تک قید تنہائی کاٹنی تھی۔ اس کے بعد وہاں کے حکام جو سزا میرے لیے مناسب سمجھتے وہ مجھے بھگتنی تھی۔ لیجئے، اسے کہتے ہیں گائے نماز بخشوانے، الٹے روزے گلے پڑے۔ میرے ساتھ ان پہرے داروں اور محافظوں کو بھی وہاں سے تبدیل کر کے کہیں اور بھیجا گیا جنہوں نے مجھے کشتی مہیا کی تھی۔ اس کے بعد مینیجر کے حکم سے کائنی کے جیل خانے کے تمام نظام کی پڑتال کی گئی اور میری طرح بہت سے ایسے قیدیوں کو جو ناجائز مراعات حاصل کر چکے تھے رویل بھیج دیا گیا۔ اگلی روز میں نے اپنے آپ کو رویل کے مقام پر پایا، جہاں ایک گہرے غار میں جس کے منہ پر لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں مجھے 1 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ میں نے وہ 1 مہینہ جس ذہنی اور جسمانی عذاب میں کاٹا، اس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان نے اب تک اپنے ہم جنسوں پر جتنے مظالم ڈھائے ہیں اور کڑی سزاؤں میں مبتلا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں قید تنہائی کی سزا سب سے زیادہ بھیانک بلکہ ناقابل برداشت ہے۔ قید تنہائی کا ایک ایک لمحہ میرے اوپر صدیوں کی مانند گزرتا تھا۔ یہ ایک ایسی اذیت تھی جس نے نہ صرف مجھے جسمانی طور پر بلکہ میری روح تک کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس پوری کائنات میں جس کی نبضیں تھم گئی ہیں اور جہاں وقت رک گیا ہے، میں بالکل تنہا ہوں۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں معطل ہو چکی تھیں۔ میرے کانوں میں ان 30 دنوں تک کوئی انسانی آواز نہیں آئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کب سورج نکلتا اور کب ڈوبتا تھا۔ اس غار میں مجھے روشنی کا احساس ہی نہ رہا، ہمیشہ ایک ہی جیسا اندھیرا چھایا رہتا۔ ہاں، خون آشام مچھروں اور ہزارہا زہریلی مکھیوں کی وہ مسلسل بنبناہٹ ضرور میرے کانوں میں گونجتی تھی، جو اس غار کی گہرائیوں میں کرن ہا کرن سے پرورش پا رہے تھے اور جنہوں نے نامعلوم میرے جیسے کتنے بدنصیب قیدیوں کا خون چوسا تھا۔ ابتدا میں ان کے کاٹنے سے مجھے بے حد تکلیف ہوئی تھی، مگر چند ہی روز میں میرا جسم ایسا سن ہو گیا کہ درد کا احساس ہی جاتا رہا۔ دن رات میں صرف 1 مرتبہ نمک ملے ہوئے ابلے چاولوں کا تھیلا اور پانی کی بوتل سلاخوں میں سے لٹکا کر میرے پاس پہنچائی جاتی تھی۔ جیسا کہ آپ کو آئندہ معلوم ہوگا، مجھے فرار ہونے کے جرم میں بارہا قید تنہائی یا کوڑوں کی سزا کا حکم سنایا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ پہلے مجھ سے دریافت کر لیا جاتا کہ آیا کوڑے کھانا پسند کرو گے یا قید تنہائی؟ تو میرا جواب یہی ہوتا، جتنے چاہے کوڑے مجھ پر برسا لو مگر قید تنہائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ وہ 30 دن یا 30 صدیاں اس اندھیرے غار میں کاٹنے کے بعد جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو یقین کیجئے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ میری ٹانگیں اور بازو حرکت کرنے سے قاصر اور آنکھیں کھلتی نہ تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں اب اپنے آپ کو مستقل طور پر 3 درجے کا قیدی سمجھوں اور مجھ سے 10 گھنٹے روزانہ سخت مشقت لی جائے گی۔ دوسرے روز مجھے ماؤنٹ تابو کی جانب دوسرے قیدیوں کے ساتھ مشقت کے لیے بھیجا گیا۔ ہماری نگرانی کے لیے مسلح محافظوں کی ایک جماعت تھی۔ یہاں ایک اونچے اور نہایت سنگین پہاڑی ٹکڑے کو توڑنے کا کام ہمارے سپرد کیا گیا۔ ہمیں مضبوط بوریاں مہیا کی گئیں جن میں پتھر کے یہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے بھر کر 2 میل دور ایک دلدلی قطعے میں پھینکنا تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مورن لیر کیمپ کو کائنی سے ملانے کے لیے اس دلدلی قطعے کو پاٹا جا رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ 35 برس تک ڈیول آئیلینڈ میں رہنے اور سینکڑوں قیدیوں کے کام کرنے کے باوجود اس دلدلی قطعے کو صرف 100 گز تک پتھروں سے پاٹا جا سکا۔ ہزاروں ٹن پہاڑی پتھر اس دلدلی قطعے میں ڈالا گیا مگر اس کی کوئی تھا ہی نہیں ملتی تھی۔ یہاں مشقت کرنے والے قیدی سب کے سب خطرناک ترین تھے اور کام کے دوران میں ان کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اگر کوئی قیدی دوسرے سے بات کرتا ہوا پکڑا جاتا تو اسے کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی۔ اس مقام پر قریبی 2 اور قیدی بھی کام کرتے تھے۔ ان کی گھنی الجھی ہوئی داڑھیوں اور مونچھوں کے بال ایک ہو چکے تھے جنہیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ ان کی آنکھوں سے وحشیانہ پن ٹپکتا تھا۔
ان دونوں سے جانوروں کی طرح مشقت لی جاتی تھی۔ جب وہ پتھر کوڑتے تو ان کے پیٹ دھونکنے کی طرح حرکت کرتے اور برہنہ جسم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ مشقت کے باعث وہ نہایت ہٹے کٹے اور پھرتیلے تھے۔ تھکنا تو گویا انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا۔ کوڑے کھاتے اور مسلسل کام میں مصروف رہتے۔ مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ سارے ڈیول آئلینڈ میں انہیں شیطان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کئی بار فرار ہوئے اور پکڑ کر لائے گئے۔ کوئی سخت سے سخت سزا اور ظلم ایسا نہ تھا جو ان پر آزمایا نہ گیا، مگر آفریدی نے ان شیطانوں کی ہمت و استقلال پر کہ موقع ملتی وہ پھر فرار ہونے کے منصوبے باندھنے لگتے۔ کوڑوں اور قید تنہائی کی سزائیں ان کے لیے بچوں کا کھیل بن گئی تھی۔ افسران بالا نے تنگ آ کر انہیں پہاڑ کے اس حصے میں پتھر توڑنے کے کام پر لگایا جسے موت کا کنواں کہا جاتا تھا اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بے حیا سے بے حیا قیدی بھی 3 سال سے زیادہ یہاں زندہ نہیں رہ سکتا اور خون تھوکتے تھوکتے اگلے جہان کو سدھار جاتا ہے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ ہماری نگرانی کرنے والے پہرے دار ذرا دور ہٹ کر گپ شپ لگانے میں مصروف تھے۔ یہ دونوں شیطان کام کرتے کرتے میرے قریب آئے اور دزدیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ کر ان میں سے ایک نے چپکے سے کہا، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو ذرا ہمت کرو، راستہ ہمیں معلوم ہے، کیا تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ممکن ہے وہ کچھ اور کہتے، مگر ایک محافظ نے بھانپ لیا کہ شیطانوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بھاگے ہوئے آئے اور کوڑے مار کر انہیں پرے دھکیل دیا۔ 2 ہفتے تک پھر ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ہر قیدی کو علیحدہ کوٹری میں رات کے وقت پابند زنجیر رکھا جاتا تھا اور کسی وقت بھی انہیں آپس میں بولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن چند ہی دنوں کے اندر اندر میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان لوگوں نے بعض خفیہ اشارے گفتگو کے مقرر کر رکھے جن کے ذریعے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگاہوں ہی نگاہوں میں نامہ و پیام جاری ہے۔ شیطانوں کی کوٹریاں سوئے اتفاق میری کوٹری سے زیادہ دور نہ تھی، اس لیے انہوں نے جلد ہی مجھے سمجھا دیا کہ وہ عنقریب بھاگنا چاہتے ہیں اور یہ کہ میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ دراصل وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ میرے پاس کچھ روپیہ جمع ہے یا نہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ راستے میں ہمیں محافظوں یا دوسرے مددگاروں کو رشوت دینی پڑے، کیونکہ ڈیول آئلینڈ میں رشوت لینا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جو قیدی محافظوں اور پہرے داروں کو اپنی محنت کی کمائی میں سے رشوت دیتا، اس سے یہ موذی خوش رہتے اور اسے زیادہ پریشان نہیں کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ میرے پاس کچھ رقم محفوظ تھی، مگر میں ان کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ بھلا ان کا کیا بھروسہ؟ یہ قاتل قسم کے مجرم محض اس رقم کی خاطر مجھے موقع ملتی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ ایک روز دوپہر کا ذکر ہے کہ عجیب اتفاق نے ہمیں وہاں سے بھاگنے کا سنہری موقع فراہم کر دیا۔ ایک قیدی پہاڑی کے نشیبی حصے میں زور زور سے ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ اس کے قریب ہی نگرانی کے لیے ایک محافظ موجود تھا اور دوسرے محافظ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ دونوں شیطان بھی مجھ سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر پوری تندہی سے کام میں مصروف تھے اور کبھی کبھی گردن موڑ کر میری جانب مینی خیز نظروں سے تکنے لگتے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہے ہیں۔ یکا یک ایک زور کا دھماکہ ہوا اور نشیبی حصے سے چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک گارڈ چیختا ہوا اس جانب بھاگا، اس کے ساتھ دوسرے گارڈ اور محافظ بھی اسی جانب دوڑ پڑے۔ غالباً چٹان کے اندر کوئی مادہ ہتھوڑے کی ضرب پڑنے سے پھٹ گیا ہے۔ ایسے حادثے یہاں اکثر ہوتے تھے جن میں کام کرنے والے قیدیوں کی آنکھ یا ہاتھ پیر ضائع ہو جانا معمولی سی بات تھی، مگر اس مرتبہ ایک گارڈ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایسی افراتفری پڑی کہ الامان۔ اس سے بیشتر کہ میں کچھ سوچتا سمجھتا، دونوں شیطان ہاتھوں میں ہتھوڑے لیے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور ایک نے ہانپتے ہوئے کہا، جلدی کرو، اس پہاڑی کے عقب میں دوڑنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم گزشتہ 10 سالوں میں فرار ہونے کا ایسا لاجواب موقع کبھی ہاتھ نہیں آیا۔ اب سوچ کیا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر تم نے تاخیر کی تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آؤ، اس مرتبہ ہم اس جہنم سے نکل ہی جائیں گے۔ پہاڑی کے عقب میں گھنا جنگل ہے، وہاں کوئی ہمارا تعاقب نہیں کرے گا۔ 5 منٹ بعد ہم تینوں نے اپنے آپ کو اس جنگل میں پایا جس کی ایک جانب دلدلی میدان میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے پھر فضائی فائروں اور خطرے کا الارم بجنے کی آوازیں سنی۔ یقیناً محافظوں کو ہمارے فرار ہونے کا علم ہو گیا تھا
اور تب مجھے ان بلڈ ہاؤنڈ کتوں کا خیال آیا جو پاتال میں سے بھی اپنے شکار کو کھینچ لانے کی بے مثال حس رکھتے تھے۔ ان خوخار کتوں سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر کے جنگل کے اندرونی اور نہایت گھنے حصے میں پہنچ جائیں۔ سورج غروب ہونے تک ہم لگاتار دوڑتے رہے۔ کئی مقامات پر ہم دلدل کے اندر دھنستے دھنستے بچے۔ ہر طرف کھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم 10 میل دور نکل آئے ہیں۔ ہمارے جسم بے تحاشا دوڑنے کے باعث پسینے سے تر اور تلووں میں آبلے پڑ چکے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ صبح سے پہلے محافظ دستہ ہماری تلاش میں نکلے گا۔ رات کی اس تاریکی میں ہماری جانیں ہر طرح سے محفوظ تھیں۔ دریائے کامٹ مغرب کی جانب نزدیک ہی بہ رہا تھا کیونکہ سرد ہوا کے تیز جھونکے اسی جانب سے آ رہے تھے۔ پہلے شیطان نے زیر لب کہا، اگر ہم دریا کے کنارے خیریت سے پہنچ جائیں تو وہاں ہمیں کشتی ضرور مل جائے گی۔ کاش ہمارے پاس کچھ رقم ہوتی۔ تب میں نے انہیں اپنی پھٹی ہوئی پتلون کی اندرونی جیب میں رکھے ہوئے چند نوٹ دکھائے۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ آہ میرے دوست، قسمت ہمارا ساتھ دے گی۔ اب ہم یقیناً اس رقم کو کسی کو دے کر نہ صرف کشتی حاصل کر لیں گے بلکہ کپڑے اور خورد و نوش کی اشیاء بھی ہمیں مل جائیں گی۔ آؤ اب سو جائیں، کل ہمارے سامنے نئی منزل اور نئی مہم ہوگی۔ خدا ہمیں کامیاب کرے۔ صبح کاذب کے دھندلکے میں ہم تینوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں یقین تھا کہ کیمپ کے مسلح محافظوں کی فوج سوراخ رساں کتوں کو ساتھ لے کر ہمارے تعاقب میں ضرور آئے گی، اس لیے ہم جلد سے جلد دریا کے کنارے پہنچ جانا چاہتے تھے۔ میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ دریا کے قریب ان لوگوں کی ایک علیحدہ بستی ہے جو ڈیول آئیلینڈ میں قید کی مدت کاٹ چکے ہیں اور اب آزادانہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ آزادی بھی دراصل ایک نوح کی قید ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ جزیرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ البتہ ان سے بیگار نہیں لی جاتی اور نہ ان کے سپرد کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جسے یہ لوگ کرنا پسند نہ کرتے ہوں۔ ان میں اکثر لوگ عمر رسیدہ اور بوڑھے تھے۔ ڈیول آئیلینڈ کے کیمپوں اور جیلوں سے بھاگے ہوئے بہت سے مجرم دریائے کامٹ کے ساتھ ساتھ پھیلی ہوئی انہی بستیوں میں پناہ لیتے تھے۔ مجرموں کو پناہ دینا ڈیول آئیلینڈ پر شاید دنیا کا سب سے بڑا جرم تھا جسے معاف کرنا فرانس کے صدر کے اختیار میں بھی نہ تھا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو حکومت کی جانب سے کھلی اجازت تھی کہ وہ بھاگنے والے قیدی کو بے دریغ گولی مار دیں، اور جو شخص اسے پناہ دینے یا اس کی مدد کرنے کا قصوروار ہو اسے بھی اگر چاہیں تو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں قیدیوں کی موت اور زندگیاں محافظوں کے حوالے کر دی گئی تھیں۔ ان بدبختوں سے کوئی بھی پوچھنے والا نہ تھا۔ ان حالات کے باوجود بستی کے یہ آزاد قیدی مفرور مجرموں کو نہ صرف پناہ دیتے تھے بلکہ ان کے لیے کشتیوں اور خوراک کا بندوبست بھی کرتے تھے، اور اس خدمت کے عوض وہ سارا روپیہ مجرم سے وصول کر لیتے تھے جو ڈیول آئیلینڈ میں شب و روز کی محنت مشقت کے بعد بطور اجرت حکومت کی طرف سے اسے ملا ہوتا تھا۔ میرے ساتھیوں کے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی اور وہ کلیتاً میرے محتاج تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میری پتلون کی اندرونی جیب میں کئی 100 فرانک محفوظ ہیں۔ ابھی ہم بمشکل 1 میل چلے تھے کہ سامنے جنگل میں کتوں کے بھونکنے کی ہلکی آوازیں آئیں اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خون میری رگوں میں جمنے لگا۔ میرے ساتھی چند لمحوں تک کان لگائے یہ آوازیں سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے بجائے وحشیانہ چمک نمودار ہو گئی تھی۔ یکایک ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا، واپس بھاگو، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ وہ یقیناً ایک لمبا چکر کاٹ کر موٹر لانچوں کے ذریعے دریا تک پہنچ گئے۔ کتے ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اب ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ان کے کتے نہ آ سکیں، ورنہ وہ ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ یہ کہتی ہم تینوں دیوانہ وار اسی راستے پر واپس دوڑنے لگے جدھر سے آئے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہی تھیں اور ہم بدحواسی میں اور تیزی سے دوڑنے لگے۔ ہمارے ہاتھوں میں پتھر توڑنے والے بڑے بڑے ہتھوڑے تھے اور انہی کے ذریعے ہم اپنی حفاظت کر سکتے تھے۔ ان دونوں کو چونکہ فرار ہونے کا وسیع تجربہ تھا، اس لیے جنگل کے راستوں سے بخوبی واقف تھے اور میں ان کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہم سستانے کے لیے ذرا دیر کو رکے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مغرب کی طرف ہم اب نہیں جا سکتے، مشرق کی طرف سے بھی خطرہ ہے کیونکہ ادھر کیمپ ہے، شمال میں دلدلی میدان ہے اس لیے ادھر جانا ہی بیکار ہے، اور اب صرف جنوبی حصہ ہمارے لیے سود مند ہے۔
اگرچہ اس میں بھی نہایت خطرناک دلدلی قطعے ہیں جن کے اوپر گھاس پھوس اگی ہوئی ہے، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ دلدلی قطعے انسان کو نہایت آسانی سے نگل سکتے ہیں۔ تاہم ہمیں ادھر ہی جانا ہے کیونکہ وہاں ایک پہاڑ کے عقب میں نہایت تاریک اور گہرے غار بنے ہوئے ہیں، اور محافظ اپنے کتوں کو وہاں لانے کی کبھی جرات نہ کریں گے کیونکہ کئی مرتبہ اس علاقے میں بہت سے کتے دلدل کا شکار ہو چکے ہیں۔ آؤ اب چلیں۔ جزیرے کا جنوبی حصہ جسے اس نے سود مند بتایا تھا، میری دانست میں سب سے زیادہ خطرناک حصہ وہی تھا۔ یہاں پر چھوٹے بڑے دلدلی قطعے اس کثرت سے پھیلے ہوئے تھے کہ ان کو عبور کرنا ناممکن سی بات تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا ہم اپنے آپ کو موت کے منہ میں خود ہی نہیں لے جا رہے؟ عین اسی لمحے ایک اور عجیب خیال میرے ذہن میں آیا۔ غالباً یہ میری چھٹی حس کا کرشمہ تھا جو اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کسی غیبی آواز نے میرے کان میں کہا، تو ان دونوں سے فوراً الگ ہو جا کیونکہ آگے موت ان کی منتظر ہے۔ وہ دونوں تیزی سے آگے دوڑے تھے۔ کبھی کبھی اونچی جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے وہ میری نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے اور پھر پلٹ کر مجھے آواز دیتے۔ ایک موقع پر جب کہ وہ مجھ سے کافی دور نکل گئے، میں رکا اور واپس بے تحاشا دوڑنے لگا۔ اپنی اس پر وقت مستعدی پر میں بعد میں دیر تک حیران ہوتا رہا کہ آخر وہ کون سی قوت تھی جو اچانک مجھ میں سما گئی تھی اور جس نے میری جان بچا دی۔ ڈیول آئی لینڈ میں اگلے اتنے برس گزارنے کے بعد میں نے ان دونوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ یقیناً کسی گہری دلدل میں دھنس کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں اپنی جان کس طرح بچاؤں۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی کبھی سنائی دیتی اور کبھی بند ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محافظ ہماری تلاش میں سرگرمی سے مصروف ہیں اور غالباً ایک لمبا گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تینوں میں سے کوئی بھی دریا تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ جس جگہ کھڑا تھا وہاں اونچی اونچی خاردار جھاڑیاں اور گنجان درخت تھے۔ اگر سراغ رساں کتے محافظوں کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ جگہ چھپنے کے لیے ایسی اچھی تھی کہ قیامت تک وہ مجھے تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ میں دیر تک اسی فکر میں خلتا رہا کہ کیا تدبیر اختیار کروں کہ دفتن مجھے بائیں جانب آہٹ سی سنائی دی۔ میں فوراً پیٹ کے بل لیٹ گیا اور غور سے اس طرف دیکھنے لگا۔ غالباً کوئی جنگلی جانور تھا جو مجھ سے پہلے وہاں چھپا ہوا تھا اور اب ڈر کر بھاگ رہا تھا۔ لیکن چند ہی منٹ بعد میں نے وہاں ایک مسلح سپاہی کو دیکھا جو اپنی بندوق سنبھالے جھاڑیوں کی آڑ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور محافظ نمودار ہوا۔ ان کے ساتھ کوئی کتا نہیں تھا۔ کتے شاید کسی اور طرف لے گئے ہوں گے۔ وہ مجھ سے کوئی 20 فٹ کے فاصلے پر جا رہے تھے۔ خدائے لازوال کی قسم، اگر ان کے پاس بندوقیں نہ ہوتی تو میں اپنے ہتھوڑے سے ان دونوں کا کام تمام کر دیتا۔ یکایک ایک محافظ نے سیٹی بجائی جس کے جواب میں مغرب کی جانب سے سیٹی کی آواز سنائی دی اور پھر کتوں کے دوڑنے اور بھونکنے کی آوازیں قریب آنے لگی۔ میں نے خیال کیا کہ یقیناً انہوں نے میرے ساتھیوں کو کہیں چھپا ہوا دیکھ لیا تھا، اور واقعی اس کے فوراً بعد ہی پے در پے فائروں کی آوازوں سے جنگل گونج اٹھا۔ وہ بد نصیب مارے گئے۔ میں دہشت سے تھر تھر کانپنے لگا، لیکن میرا خیال تھوڑی دیر بعد ہی غلط ثابت ہو گیا کیونکہ یہ فائر انسانوں پر نہیں جنگلی خرگوشوں پر کیے گئے تھے جن کی اس جنگل میں بڑی کثرت تھی۔ غالباً اپنے کتوں کو کھلانے کے لیے محافظوں نے یہ خرگوش شکار کیے تھے۔ پھر میں نے بہت سے آدمیوں کے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ شاید ایک جگہ جمع ہو رہے تھے۔ ان کے کتے خاموشی سے خرگوشوں کا گوشت ہڑپ کر رہے تھے۔ میں 1 گھنٹے تک انہی جھاڑیوں میں لیٹا رہا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہاں سے نکل کر کسی اور جانب چلا جاتا۔ ان کے باتیں کرنے اور کہکے لگانے کی آوازیں بھی صاف سنائی دیتی تھیں جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ تعداد میں وہ 15-20 ہیں اور ان کے ساتھ 5 یا 6 کتے ہیں۔ میرے لیے یہ شگون اچھا تھا کہ کتوں کے آگے انہوں نے خرگوش کا تازہ گوشت ڈال دیا تھا اور اب وہ انسانوں کا تعاقب کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کریں گے۔ اتنے میں ایک محافظ نے دوسرے سے کہا، خدا ہی بہتر جانتا ہے وہ تینوں کدھر جا چھپے ہیں۔ ہم نے سبھی جگہ دیکھ لیا۔ وہ ہمارے کتوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے تھے سوائے ان دلدلوں کے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کہکا لگایا، چلو خس کم جہاں پاک۔
ان بدماشوں نے ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ خدا کی پناہ، آئے دن الو کے پٹھے فرار ہو جاتے تھے اور مصیبت ہمارے سر آتی تھی۔ اب بھی دیکھ لینا، ہم میں سے کسی کا تبادلہ ضرور ہوگا۔ ان میں جو تیسرا اور نیا تھا، اس کے بارے میں میری رائے ہے کہ آدمی شریف اور محنتی تھا۔ ایک محافظ نے میرے بارے میں گوہر افشانی فرمائی، وہ کمبخت تو مری تھے، ساتھ اس غریب کو بھی لے مرے۔ سنا ہے کہ اس نے کسی فرانسیسی فوجی افسر کو گلا دبا کر مار ڈالا تھا۔ چھوڑو یار، جہنم میں جائیں۔ مجھے تو ان 150 فرانک کا افسوس ہے جو تیسرے آدمی کے پاس تھے۔ کاش مرنے سے پہلے وہ یہ رقم مجھے ہی دے جاتا۔ بہرحال وہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ دریا پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اسی طرف سے فرار ہو سکتے ہیں۔ بستی کے ہر شخص کو تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اگر کسی نے ان بھگوڑوں کو پناہ دی یا انہیں کسی قسم کی مدد پہنچائی تو 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص ان مجرموں کو گرفتار کرانے میں پولیس کی مدد کرے گا، اسے 100 فرانک بطور انعام دیے جائیں گے۔ میں یہ باتیں سنتا اور دل ہی دل میں لرزتا جاتا تھا۔ اگر ان موذیوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تو یہ میرے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کریں گے؟ کیا پھر مجھے قید تنہائی کی اذیت میں مبتلا کر دیا جائے گا؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس دلچسپ رودات کے دوسرے حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔